بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ اہل کتاب سے متعلق تفصیلات شروع کی گئی تھی۔ اس سلسلے میں 4 آیتیں گزری جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمالی طور پر ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جانب سے دنیا بھر کے انسانوں کے مقابلے میں بہت ساری فضیلت نعمتیں عطا کر کر فضیلت سے نوازا تھا۔ جب نوازا تھا تو وہ نوازش ان کی نسلوں کے اوپر بھی قائم اور باقی ہے۔ ان ساری نوازشوں کے بدلے میں نعمت عطا کرنے والے کا احسان ادا کرنا، احسان ماننا، شکر گزار بن کر رہنا، اور اس سلسلے میں ان کے اس اقرار کا بھی اعلان کیا تھا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا، عہد کر رکھا تھا اپنے رب سے کہ اطاعت و فرمانبرداری کرنے کا، پھر مخالفت کرنے کا تذکرہ کیا گیا۔ تو آج کی ان آیتوں کے اندر سابق آیتوں میں جو ذکر کر کر ان کو ایمان کی ترغیب دی گئی، جو آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کی طرف لگے ہوئے ہیں اور لگے ہوئے تھے۔ مدینہ طیبہ میں اہل کتاب کی کثرت تھی۔ مشرکین مکہ نہیں تھے، نہ ہونے کے برابر تھے بھی تو نہ ہونے کے برابر تھے۔ وہاں آباد قومیں یہودی اور یہودیوں کے قبیلے تھے اور کچھ نصرانی تھے، دونوں کے دونوں اہل کتاب۔ اس کا نام رکھا تھا انہوں نے یثرب، جس کو ہم مدینہ طیبہ کہتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی یاد سے جڑی ہوئی ہر چیز کو ذہنوں سے دور کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے اس کے نام کو ہی بدل دیا، المدینہ نام رکھا۔ یہ حکم بھی جاری فرمایا وَلَا تَقُولُوا يَثْرَبُ، اے ایمان والو تم اب اس کو یثرب مت کہو بلکہ المدینہ کہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے حیات اور آپ کا وجود جو آج بھی ہے، روحانی اعتبار سے، اس اعتبار سے المدینہ المنورہ، المدینہ الطیبہ وغیرہ کے نام، اس کا نام ہی رکھ دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے المدینہ۔ تو یثرب یعنی موجودہ نام مدینہ، وہاں کی آب و ہوا ہمیشہ غیر موافق رہی ہے انسانوں کے رہنے کے لیے۔
لیکن اب نہیں ہے، لیکن اب نہیں ہے۔ جو اب نہیں ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات میں سے بلکہ معجزات میں سے شمار ہے۔ آپ کی دعا کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا کی گئی، وہاں کی آب و ہوا کو اب موافق کر دیا گیا، لیکن یہ معجزہ آج بھی زندہ ہے۔ جو آزمانا ہے آزما لے، جو سمجھے نہ سمجھے، جو نہیں سمجھا وہ ناسمجھی کی بات ہے، جو سمجھا وہ حقیقت ہے۔ غلط عقیدے کے ساتھ، گستاخانہ پہلو کے ساتھ آج بھی جو مدینہ طیبہ کے اندر حدود میں داخل ہو، صرف مسلمانوں کو داخلے کی اجازت ہے، جتنے داخل ہوتے ہیں مسلمان بھی ہیں۔ کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے والوں کو بھی داخلے کی اجازت ہے۔ کلمہ طیبہ کا اقرار یعنی ایمان سے جڑا ہوا جو نہیں ہے، اس کو داخلے کی اجازت آج بھی نہیں ہے۔ کلمہ طیبہ کے اقرار کرنے والوں میں دیگر وجوہات سے اختلافات کی بنیاد پر کئی قومیں بن گئیں، لیکن کلمہ طیبہ کا اقرار جو واحد وجہ ہے جس کی وجہ سے مسلمان کہلاتے ہیں، کہ مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہونا وہ الگ بات ہے، بس انہیں کو داخل ہے۔ تو اس مدینہ طیبہ میں غلط عقیدے کے ساتھ نہ کسی کی وہاں کے حدود کی کسی بھی چیز کے اوپر عیب بھی نکالتا ہو تو وہ رہ نہیں سکتا، اس کے لیے وجوہات بنتے ہیں، اس کے لیے وہاں کی آب و ہوا غیر موافق ہو جاتی ہے، یعنی وہ اصل فطرت پر لوٹ کر آ جاتی ہے۔ اصل فطرت کے اوپر لوٹ کر آ جاتی ہے۔ مزاج کی خرابی کے بعد اطباء ڈاکٹروں کا علاج معالجہ بھی اس کے لیے مفید نہیں ہوتا، چاہے ڈاکٹر اپنی پوری مہارت کر کے دکھلائے۔ دوسری بات، اور اس کی موت بھی واقع نہیں ہوتی۔ مدینہ طیبہ میں اس کی موت بھی واقع نہیں ہوتی۔ آج جب وہ حدود سے باہر نکل جائے تو اب بغیر علاج کے بھی وہ صحیح ہو جاتا ہے، اگر موت بھی آنی ہے تو اس کے باہر آتی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے، اگر تم مرنے کی کوشش کر سکتے ہو مدینہ طیبہ میں تو کرو۔ آج کل کی شکل و صورت کیا ہے پتہ نہیں، کہ 12 تا 15 سال پہلے کا ایک جائزہ علم میں آیا تھا کہ کوئی 50,000 افراد غیر قانونی طور پر ویزے وغیرہ کی فارمیلٹیز کی تکمیل ختم ہو جانے کے باوجود بھی جس کے اندر 90% سے زیادہ عمر رسیدہ حضرات مدینے کے اندر قیام پذیر ہیں، صرف اس تمنا میں کہ موت آئے، اس تمنا میں کہ موت آئے۔ کیونکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر تم مر سکتے ہو مدینے میں تو مرو، یعنی خودکشی کرو نہیں، موت اگر تمہاری مدینے میں آتی ہے تو کرو۔ جب یہ فرمان ہے تو اس کے کچھ فوائد، اس کے کچھ فوائد میں سب سے بڑا فائدہ یہی ہے، خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدود مدینہ میں آپ کی نعش مبارک باقی ہے، موجود ہے، باقی ہے، موجود ہے۔
کل کے بیان میں تفصیل گزر چکی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو زمین کھاتی ہے، کیونکہ وہ ایک خاص قسم کی روح تھی بفرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خصوصیتیں ہو جاتی ہیں. تو ایک بدن خاندانی ایک الگ ہوتا ہے، اس بدن کے اندر منتقل کی جانے والی روح جو قدرت کی طرف سے علیحدہ ڈالی جاتی ہے، دو چیزیں الگ الگ ہیں. امام مالک مذہب مالکی یعنی صاحب مذہب، مدینے کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے محدث، حدیث کی سب سے پہلی کتاب مرتب کرنے والے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. ان سے پہلے کتابی شکل میں کہیں بھی حدیثیں جمع نہیں تھی، بس جس کو یاد تھیں الگ الگ تھیں. جمع کرنے کا کام کتابی شکل کا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا. تابعی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے کے ہیں، امام شافعی کے استاذ ہیں، امام احمد بن حنبل کے بھی استاذ ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کے معاصر ہیں، مدینے میں تھے. ایک چھوٹا سا واقعہ جو مدینے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ سنانے کے لیے ان کا تذکرہ، پھر ہم آیتوں پر آگے بڑھتے ہیں. یہ سارے کے سارے سیاق سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیج دیا، رسالت دیا، وحی دیا، اسلام دیا. ہم کچھ عام طور پر جو سننے میں تقاریر میں جتنی چیزیں آتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اور آپ کے بچپن سے وہاں سے تذکرے میں ملتی ہیں، جبکہ آپ کے پیدائش سے پہلے آپ کے نبی کے ظہور کے لیے جو اسباب اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمائے اور صادر کرتے گئے، اس کو عربی میں کہتے ہیں ارحاسات النبوہ، اس کو اور سارے سیدھے میں دلائل النبوہ. آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کے آمد کے اشارے اور اس کے لیے جو اسباب فراہم کرتے چلے گئے، مستقل ایک تاریخ ہے. جلدوں میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اب جو سارے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہو تو پھر سیرت کا اگلا پچھلا حصہ پھر وہ اس سے واقف ہونے کی کوشش کرے گا. حامش السیرت، یہ سب عربی نام ہے، عربی میں کتابیں. دلائل النبوہ، دلائل النبوہ کے نام سے ایک سے زیادہ محدثین نے کتابیں لکھی، نام ایک ہی ہے دلائل النبوہ. پھر ارحاسات النبی سے اور سیاستہ وغیرہ بھی چند ایک حدیثیں وغیرہ کسی ایک سلسلے میں جب آتے ہیں. سیاستہ کا مقصد ایک الگ ہے، وہ ٹارگٹ وائز انسان کو عمل کرنے کے لیے ضرورت کے لیے چند حدیثوں کا مجموعہ ہے، پورے حدیثیں نہیں ہیں، چند حدیثوں کا مجموعہ ہے. بخاری شریف صرف اس میں عدد میں 3000 بھی نہیں ہوئی، جبکہ آپ اس میں عدد بڑا ہوا ہے 6000 کے اوپر آپ پائیں گے، کیونکہ ایک ایک حدیث کا مرتبہ تکرار کے ساتھ آتا ہے. اسلام کے 5 ارکان کا تذکرہ ہے تو ایک ہی حدیث کے اندر ہے. تو جب ایمان کی بات آتی ہے تو وہ حدیث ایمان کے بعد میں بھی چیپٹر میں بھی آئے گی. پھر نماز کا چیپٹر آئے گا تو وہی حدیث کی تکرار نماز کے چیپٹر میں آئے گا. زکوٰۃ کا تذکر آئے گا تو وہی زکوٰۃ کے چیپٹر میں بھی آئے گا. حج والی بات ہے تو پھر اس کے اندر پھر حج کے باب میں بھی چیپٹر میں بھی آئے گا. تو وہ ہے حقیقت میں حدیث ایک، چونکہ انہوں نے ایک مقصد کی تعمیل اور تکمیل کے لیے انہوں نے جمع کیا. 1,00,000 صحیح حدیث امام بخاری کو یاد کیا،
5 लाख حدیثوں میں سے 5 لاکھ حدیثیں آتی ہیں جس میں 1 لاکھ حدیثیں صحیح تھی، تو صحیح میں سے صرف 2700 چلر حدیثیں بخاری شریف کے اندر، اور آپ کے تقریباً کم و بیش اساتذہ کرام تمام کی حدیث کی کتابیں، ان حدیثوں کا نام مسند حدیث کے 2 قسم کی کتابیں ہوتی ہیں، ایک مسند کے نام سے ہوتی ہے، دوسرے حدیث کی جامع صحیح، جامع ترمذی وغیرہ۔ مسند کا مطلب ہوتا ہے کہ انفرادی طور پر ایک ایک صحابی کے نام سے، ان کے نام سے جتنے حدیثیں ایک جگہ جمع ہوتی ہیں۔ مثلا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے جتنے حدیثیں جمع ہیں، ایک حدیث سے دوسرے حدیث میں چاپٹر میں ملتا ہے، عنوان نہیں ملے گا، یہ حدیث کا عنوان الگ رہے گا، وہ حدیث کا الگ رہے گا، وہ حدیث کا الگ رہے گا، وہ حدیث کا الگ رہے گا، اس کا الگ رہے گا، اس کا الگ رہے گا، اس کا الگ رہے گا۔ لیکن روایت جو حدیث ملی ہے وہ بیان کرنے والے ایک ساتھ ہیں۔ تو سب سے زیادہ کتابیں مسانید ہیں، مسند کی نمائش۔ یہ عامت الناس کے لیے مذہب اسلام پر عمل کرنے کے لیے، سہل کرنے کے لیے ضرورت کے مطابق جمع شدہ ہے۔ ساری حدیثوں کا پورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ کتنے حدیث کے اندر آ گیا نہیں۔ الغرض امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی جب حدیث کی کتاب لکھی، اس کا نام ہے موطا امام مالک، موطا امام مالک۔ موطا کے معنی موافق۔ ابھی صحابہ موجود تھے، آپ تابعی ہیں، صحابہ کی بڑی تعداد موجود تھی جب آپ کی حیات میں، انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ سب کر پوری حدیثوں کو جمع کیا، تنقیح کی، 70 سے زیادہ حدیث والوں کے پاس پھر وہ کتاب کو پیش کیا، جائزہ لو، میں نے اس کا ایگزام کروں، تنقیح کروں، تمام کی موافقت جو کی تم ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں، ذرا بھی شک و شبہ کا اظہار نہیں، تمام کی موافقت ملنے کے بعد پھر کتابی شکل کے اندر چھاپ دی گئی۔ خیر وہ تفصیلات الگ ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے سے جب یہ بات ان کے دماغ میں بیٹھی کہ مجھے مدینے میں مرنا ہے، جینا مدینے میں، مرنا مدینے میں، ایک زمانے بعد خواہش ہوئی، حج وغیرہ کر چکے تھے، جب ایک بات طے ہو گئی کہ مجھے مدینے میں رہنا ہے، مدینے میں مرنا ہے، اب ایک زمانے کے بعد ان کو خواہش پیدا ہوئی کہ عمرہ کر کے آؤں، عمرہ کر کے آؤں۔ حج اور عمرے کے سلسلے میں جو احکام ہیں سرسری 2-3 جملوں کے اندر، زندگی میں ایک مرتبہ حج کر سکتے، حج کر کے اگر 5 سال ہو گئے، حدیث شریف میں قرآن میں صرف زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا ہے، وضاحت کرنے سے 5 سال جس کے گزر گئے تو اس کے لیے حکم ہے کہ پھر دوبارہ حج کرنے سے وہ محروم نہ رہے کسی حد۔ اسی بنیاد کے اوپر جتنے شرائط وغیرہ سرکاری طور پر انتظامات میں کہ 5 سال کے ہو گئے وہ حج کمیٹی میں درخواست داخل کرے، فلاں جو شرائط کم و بیش ہیں، انہیں احادیث اور مذہبی احکام کی روشنی میں ہے، وہ فرض نہیں ہے، یعنی دوبارہ حج کرنے سے محروم نہ رہے، فرض ادا ہو گئے۔ اور عمرے کے لیے جب عمرہ کو جا سکتا ہے، جانے کا حکم، جانے کا حکم۔
ذوالحجہ کے مہینے میں خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 4 مرتبہ 4 عمرے پر الحج. آپ تو محدث تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ پورے اس کے پر معامل بھی تھے کہ مدینے میں رہنا ہے. اب خیال پیدا ہوا کہ بھائی عمرے کو جاؤں، نکل تو جاؤں گا، وہ زمانے کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے والا ہے، دنوں میں ہفتوں میں سواری کے لحاظ سے، سفر طے کرنے کے لحاظ سے. مدینے سے مکے کا راستہ 500 کلومیٹر ہے، کلومیٹر میں 300 میل ہے. پہاڑوں کے راستے سے اونچ نیچ سے ہوتے ہوئے پار ہونا، اونٹوں وغیرہ کے اندر جانے والے پیدل بھی کتنا راستہ طے کرتے تھے، وہ بھی کرتے تھے. اللہ اب یہ خیال آ گیا کہ اگر میں عمرے کو نکل گیا، اگر راستے میں موت آ گئی تو میری تمنا جو ہے مدینے میں مرنے کی وہ پوری ہو نہیں پائے گی. یہ بڑا سوال پیدا ہوا. اب یہ خواہش کرنے لگے اگر بشارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے خواب میں تو میں آپ سے اپنی موت کے بارے میں دریافت کر لوں گا. علم کے اندر بہت کمال ہونے کے باوجود بھی بہت سارے رازوں کے پاس بڑے بڑے اہل علم بھی بعض مقامات کے اوپر ذہنوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے رہتے ہیں، الجھنے رہتے ہیں. کم و بیش ہر ماہر کے پاس بھی جتنا پڑھتے گیا الجھنے اور چل کر اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں ابھی ابتدا میں ہوں، میں ابھی ابتدا میں ہوں، میں ابھی ابتدا میں ہوں. علم اتنا بڑا سمندر ہے اور ذمہ داریاں اتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں. دعا بھی کرتے تھے شوق پورا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے دعا بھی قبول فرما لی. بشار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو بھی گیا. وہ بے چینی آدمی جس مزاج کا، جس کیفیت کا، جس روحانی کیفیت کا رہتا ہے، اس کے خواب اسی کا عکس کو پیش کرتے ہیں. اتنی بات یاد رکھیں. اس لیے تصور کے اندر جو صحیح رشد و ہدایت کے مسند پر فائز رہے، مسند پر جو فائز رہے، یعنی پیری مریدی، تو پیر جس کو مرید بنا لینے کے بعد اس کے روز مرہ کی اس کے حالات اور احوال کے اوپر جائزے کی طرف ہونے لگ جانا، انہیں ان کے ساتھ جڑ جانا، یہ مطلب ہے. صرف حلقہ ارادت میں داخل ہو کر ایک لباس اختیار کر لے کر، ایک نظر پیش کر دے کر اور اعتقاد کے ساتھ سر جھکا کر نکل جانا، اسی کے اوپر قائم رہ جانا، یہ نہیں ہے. یہ بہت بڑی منزل ہے. تو اب اس کے بعد اس کے خواب کی دنیا بدلتی ہے. اس کے خوابوں کو، ہر خواب اپنے پیر کو ذکر کرنا پڑتا ہے. ذکر کرنے کے بعد اس خواب سے اس کی کیفیت روحانی طور پر اب کیا کمی ہے، کیا ترقی کی ہے، اس کے بعد اس سلسلے میں اس کو موڑتے چلتے ہیں. اس لیے طریقہ تربیت انفرادی طور پر ہر ایک کے لیے الگ رہتا ہے. اس لیے کتابی شکل میں آ ہی نہیں سکتا. کتنے کتابیں لکھی گئی. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اب ان کو خواب میں پڑا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بشارہ ہوا. یہ خواب اور بشارے والی دنیا جن میں ہے وہ شخصیت کے ساتھ جڑے ہوئے. ان کا خواب اس کو بنیاد بنا کر تمام کے لیے ایک شریعت بنا کر نہ کرنے کے لیے، شریعت بنا کر نہ کرنے کے لیے. جس شخص کے ساتھ خواب پڑا اس کے ساتھ خاص جڑا، اس کے ساتھ مفید ہے، دوسرے کے لیے دلیل نہیں. کیونکہ ایک بات بتا دیں گے کہ خواب اس کے انسان اس کے روحانی مزاج کے لحاظ سے ہوتے ہیں، اس کو وہ چیز بتا دی جاتی ہے.
صرف ایک ہی خواب صحیح ہے جو کبھی غلط ہے، وہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، جیسا جس کیفیت میں دیکھا وہ صحیح۔ تمام اہل علم کا اتفاق ہے، 20ویں حدیث طیبہ ہے، لا یتمثل بالشیطان، ہر چیز کے اندر شیطان ایک تمثیل کیفیت بن کے آ سکتا ہے، لیکن میں پیغمبر، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں کہہ کر خواب میں نہیں آ سکتا، یہ خصوصیت ہے۔ اس لیے اپنے گھر میں بچوں کے اندر حدیث شریف میں آ کے اگر بچے ہو تو اس کا نام محمد رکھو، پھر ہوا تو پھر محمد رکھو، پھر ہوا تو پھر محمد رکھو۔ جس گھر میں 2 یا 3 محمد ہوں تو اس گھر کے اندر آفات و بلائیں خود بخود بھاگ جاتی ہیں۔ کیوں؟ جب جب ضرورت ہے بچے کو محمد 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 محمد، 1,00,000 مرتبہ اللہ 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 بولو، شیطان نہیں بولتا۔ قرآن میں انی اخاف اللہ رب العالمین، ارے کم وقتے میں بہکایا تو تو باڑوں میں آ گیا، میں تجھ کو بہکانے کے باوجود سن لی، میری کیفیت ہے کہ میں رب العالمین مانتا ہوں، اللہ کو، اس کا ڈر مجھے ہے۔ اس سے شیر خار چھوٹے بچے بھی کبھی بہت ستاتے ہیں بعض بچوں کو، بعض مرتبہ تو حدیث شریف میں آیا کہ اس کے کان میں اذان بولے محمد، اگر اس سے کچھ ذرا دیر خاموش بیٹھ رہا ہے تو سمجھو کہ اصل بیماری نہیں ہے۔ حدیث شریف میں بتاتے ہیں کہ شیطان کو ڈھوسے دیتا ہے، نوچتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ بچے سے کیا دشمنی؟ بچے کے اماں کو، بچے کے باپ کو ستانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، سب کچھ چھیڑ چھاڑ کرنا، ستانا اس کا پسندیدہ عمل ہے۔ بڑوں کو پریشان کرنے کے لیے بچے کو پریشان کرنا۔ کل امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہی سوال پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمرے کو جانا ہے، جا کر آنا ہے، کیا میں جا کر صحیح سلامت آ جاؤں گا تو اس کے بعد میری موت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر جواب دیے، زبان سے نہیں، الفاظ سے نہیں، اشارے سے اپنا ہاتھ کھول کر بتا دیے، بن جائے سب، خواب ختم۔ اب صبح ہونے کے بعد اب تک رہا ساتھ چین سکون غائب ہو، یہ سب یہ سوچنے لگے۔ فن حدیث کے سب سے بڑے ماہر، اس کے اندر سب سے پورا جواب تھا، لیکن جواب سمجھ نہیں سکے۔ اب یہ سمجھنے لگے کیا میری موت 5 گھنٹے کے بعد آنے والی ہے، 5 دن کے بعد آنے والی ہے، 5 ہفتے کے بعد آنے والی ہے، 5 مہینوں کے بعد آنے والی ہے، 5 سال کے بعد آنے والی ہے؟ اب یہ خیالات میں لگ گئے۔ ابن سیرین اس زمانے میں موجود ہے۔ ابن سیرین نے اپنی زندگی میں جتنے خوابوں کی تعبیر بولی اس کو پتہ ہے، اس میں 1% بھی غلط نہیں ہوا، غلط۔ محدثین سے بھرا ہوا مدینہ، مکہ، کوفہ، بصرہ، لیکن فن خواب کی تعویل اور تعبیر، اس کے لیے بنیاد قرآن، پھر حدیث، پھر دیگر چیزیں۔ اس فن میں جانا ہے تو قرآن کے اندر قرآن کے تمام آیتوں کے معنی، مطالب، اور پھر احادیث کا کثرت کے ساتھ کم و بیش قریب پورا حصہ، پھر اس کے چیزیں یاد ہونے کے بعد اس کے خواب میں صرف اشارے ہوتے ہیں، اشاروں کے ذریعے سے اس میں چلنا۔ بہت بہت کم لوگ ہوتے ہیں ان کو خواب
کہ جیسا جھونکا تم حقیقت میں دکھائی دینے لگتا ہے. آج دیکھ لیا خواب میں جیسا ویسے دن میں اسی دن دوسرے دن تیسرے دن ہوتا ہوا. ایسے 2 لوگ میرے سے ملاقات کیے. میں نے ان کو تاکید کی اپنی کیفیت اپنے پاس چھپا کے رکھو. بات ایسا ہوتا ایسا تو بولنے کی بتانے کی ضرورت نہیں، اور تمہاری شخصیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں. تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنے ایک شاگرد کو بھیجے یہ کہہ کر کہ میرا نام مت بتاؤ، جا کر کہو کہ مدینے کا ایک شخص ایسا خواب دیکھا ہے. تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سنتے ہی بولے یہ خواب صرف عالم شخص ہی دیکھ سکتا ہے. اس وقت مدینہ طیبہ کا سب سے بڑے عالم امام مالک ہیں، ضرور انہوں نے دیکھا ہوگا. پہلے بتاؤ کیا انہوں نے دیکھا ہے؟ تو شاگرد نے کہا کہ میں نام نہیں بتا سکتا، مجھے بتانے سے منع کیا گیا ہے، صرف خواب کی تعبیر چاہیے. ابن سیرین نے فرمایا کہ جب تک تم نام نہیں بتاؤ گے میں خواب کی تعبیر بھی دے نہیں سکتا. خواب کی تعبیر بھی نہیں دوں. بعض خوابیں عام خواب ایک الگ بات ہوتی ہے، بعض خوابیں رہتی ہیں جو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب دیکھ نہیں سکتا. بعض بتا غلط نام بتا کر تعبیر لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو واپس آ گئے شاگرد، آ کر سلا دی عامل بیٹھے. پھر دوسرے دن بیچا نہ کر پھر بیچے. انہوں نے وہی جواب دیا کہ نہیں نام بتائے تو میں تعبیر نہیں. وہ 3 دن کے بعد بہت بے چینی پڑ گئی تو فرمایا کہ جاؤ نام بتاؤ. نام بتانے کے بعد انہوں نے کہا میں نے کہا تھا نا یہ بڑا عالم ہی یہ خواب دیکھ سکتا ہے، کوئی دوسرا دیکھ نہیں سکتا. اس وقت سب سے بڑا عالم تو اس وقت مدینہ طیبہ میں امام مالک ہے. ان سے کہہ دو خواب کی تعبیر صاف ہے. سورہ لقمان کی آخر آیت جو ہے نا اس کو دیکھنے کا حکم ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث. 5 علوم اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھے ہیں، نبی کو بھی نہیں بتائے ہیں. تو نبی نے جواب دے دیا کہ تم وہ چیز پوچھ رہے ہو جس کا نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں ہے. تمہاری موت کب اور کہاں آنے والی ہے وہ تمہارا رب خوب اور بہتر جانتا ہے. ہاتھ سے جو اشارہ تھا وہ 5 علوم جو اللہ تعالیٰ اپنے پاس 7 مخصوص رکھے ہیں، بندوں میں سے کسی کو نہیں دیے ہیں، نہیں بتائے. وہ تو خواب آپ نے. اس کے بعد مالک نہیں، کیونکہ میں جاؤں گا تو خدشہ یہ تھا کہ میری موت اگر راستے میں واقع ہو جائے. میری تمنا مدینے میں مرنے کی. یہ مدینے کے ضمن میں مدینے کے پیچھے چیزیں ہیں، لیکن یہاں ذکر کرنا تھا کہ مدینے میں یہودی بسے تھے. مدینے کو یہودیوں نے ہی بسایا تھا. کس لیے بسایا تھا؟ تورات کے اندر علامتوں کو دیکھ کر پہچان کر ہمیر ملک یمن کا بادشاہ ہمیر نامی اس پہ حملہ کرنے جو قریب میں آیا تھا، حملہ کر کر سینکڑوں برس پہلے کی بات. اس کے اندر یہ یہودی علماء بھی تھے. ساتھ میں انہوں نے دیکھا کہ زمین کو یہاں کی علامتوں کو آخر زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رہائش گاہ یہاں پر ہوگی، ان کی عزت گاہ یہاں رہنے والے ہیں، تو لہٰذا ان کی آمد کے استقبال کے لیے ہم اس کو آباد کر کر ہم خود یہاں بس جائیں گے.
اگر آ جائے تو سب سے پہلے ہم ان کی اتباع فرما برداری کرتے ہوئے سب سے پہلے ایمان والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس عقیدے کے ساتھ ہی وہ جمع ہوئے تھے۔ جنگ کرنے کے بعد بادشاہ حمیر سے انہوں نے اجازت لی کہ ہم کو اجازت دے دو، ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، اب جنگ تو ختم ہو گئی، آپ اپنی فوج کو لے کر جائیے۔ یہ بھی فوج میں تھے۔ اس نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہاری مالی مدد بھی کرتا ہوں۔ مالی مدد بھی کیا؟ آباد کرنے کے لیے۔ پھر ایک پلاٹ کا بھی تعین کیا کہ دیکھو میری طرف سے آنے والے پیغمبر کے لیے ان کے نام پر رجسٹر، ایک یہودی کو آباد بھی کر دیا اس نے، یہ تاکید کے ساتھ کہ تم گھر کی حفاظت کرتے ہوئے رہو گے، بسو گے، اگر وہ آ جائے تو ان کے حوالے کر دینا، اگر تمہاری موت قریب دکھ رہی ہے، ابھی نہیں آئے تو وصیت کر کر کاغذ حوالے کرنا اپنے وارث کو کہ وہ آئے تو دینا۔ اس طرح وراثت ہوتے ہوئے 14 ناموں کے بعد ابو ایوب انصاری یہ 14ویں تھے۔ جب مدینہ طیبہ کو ہجرت کر کر مدینے کے حدود میں بھی داخل بھی نہیں ہوئے تھے، اطلاع جب ہوئی تو فوراً ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے پورے خاندان کے ساتھ غلام کو سواری کی تیزی سے بھیجا، دیکھو آتے ہی ان کے حوالے کر دینا۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بتلا دیا تھا کہ وہ دور سے دیکھ کر کہے تھے اچھا تم اس گھر کے ملکیت نامہ میرے پاس لے کر آ رہے ہو، اس لیے پھر اردو بھی جا کر وہیں پر رہتی تھی۔ اتنے سارے کے سارے بڑی تفصیل کے بعد جو چیز ہے، فرق صرف اتنا ہو گیا چونکہ نبیوں کا سلسلہ چل رہا ہے، اس سے پہلے بندہ کہ کوئی کم از کم 200 مزید تفصیلات کے ساتھ اس کے ساتھ دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں کم و بیش 1000 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ملا، یعنی تورات کی تعلیم و تربیت کے ساتھ۔ اور جتنے کے جتنے چل رہے ہیں، اور یہ بات پکی ہے کہ حضرت یعقوب کی نسل میں کوئی کم از کم 200 ان کی ذریت میں چلتے چلتے ہوئے نبوت کے درجے پر فائز ہوئے 200۔ تو پھر آخر زمان پیغمبر حضرت اسحاق کی نسل سے نہیں، یعنی یعقوب کی نسل سے نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہو گئے۔ بس ایک بنیادی چیز تھی جو وجہ اختلاف کی، جانتے ہوئے مانتے ہوئے علامتوں کو دیکھتے ہوئے دین اسلام کو قبول نہیں کیے تو اس سے انحراف کر دیا۔ اب بھی عیسیوں چلے، اس میں کیا تھا؟ عیسیوں کو سائے تھے، پوری دنیا بدل جاتی، اقتدار بدل جاتا۔ آج جو امیر عمرا کا درجہ تھا اب متبعین میں آ جانا پڑتا ہے۔ آج تک جو لوگ ان کو فالو کرتے تھے اب یہ لوگ دوسرے کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ بس ایک بنیادی مقصد ہے، اور سب کو یقین تھا کہ محمد ہے پیغمبر حق۔ تھوڑی سی تفاصیل اس کے اس میں گزر چکی، لہٰذا اس کو چھپا کر تم کیوں کر رہے ہو؟ جب اس کے ساتھ ہو تو بھلا تکونوا اولا کافر بھی، بلکہ اولا مومنین بھی ہو جاؤ۔ سب سے پہلے انکار کرنے والوں سے کیوں ہوتے ہو؟ تو پھر آج کے آیتوں میں سے مضمون کا آگے بڑھاتے ہیں کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، لہذا تم ایمان لاؤ۔ یعنی یہودیوں کے پاس نماز کا اقرار اعتراف تھا، لیکن ایمان کے اندر فرق یہ تھا، عقیدے کے بعد ہی اطاعت و عبادات کا دار و مدار ہے۔
لہذا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو یعنی ایمان لاؤ، اور اس ایمان لانے کے بعد اس مذہب کے اعتبار سے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب اس طریقے سے جو بتایا گیا ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ رکوع کے معنی جھکنا، ذرا یوں جھک گئے رکوع، اس لیے جس کی کمر جھک جاتی ہے بعض لوگ، یہ اکثر دراز قد والوں کو ذرا زیادہ ہوتا ہے، دراز قد والوں کو آخر عمر میں جو جھک جاتے ہیں، تو اس لیے اردو محاورے میں کہتے ہیں اب وہ تو رکوع نہیں، پوری زندگی رکوع۔ اس کو ہم کبڑا بولتے ہیں، کبڑا ایک الگ مطلب ہے تھوڑا سا، یہ پورے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ تو لہذا اس کا ترجمہ ورکا اور رکوع مانے جھکنا، تو لہذا ترجمہ ہوگا جھکو تم بھی جھکنے والوں کے ساتھ۔ دوسری بات، یہودیوں کی نماز میں سجدہ تو ہے، زمین میں پڑ جانا، رکوع نہیں۔ ابھی شریعت کی نماز کے اندر سجدے کے ساتھ رکوع بھی ہے، اور رکوع کا تعلق نہ قیام ہے نہ سجدہ ہے، تو ایک اعتبار سے سجدہ ہے، ایک اعتبار سے قیام ہے۔ اب اسی میں مسائل بنتے چلتے ہیں۔ عید کی نماز میں 6 تکبیرات واجب ہیں، واجب کو مطلب کرنا، اس کا وقت مقرر کر دیا گیا، جگہ متعین کر کے دے دی گئی۔ اگر اس جگہ کے اوپر وہ نہیں کر سکا، مثال کے طور پر نماز شروع ہوگی، نماز شروع ہونے کے بعد تکبیرات کے بعد ایک شخص آیا یا دوسری رکعت کے اندر آ کر ملا، اب وہ واجب حصہ چھوٹ گیا تکبیرات کا، اس کے مسائل الگ ہیں خصوص۔ اب انہیں پھر اس کو ادا کب کرنا، اس لیے کہ رکعت چھوٹی ہوئی رکعت کو تو انہیں بعد میں ادا کرے گا۔ یہ تکبیرات ہی چھوٹے ہیں، تکبیرات میں سورہ فاتحہ کے بعد آیا ہو، اس کے لیے حکم ہے کہ رکوع میں کرنا۔ پھر مسئلہ پیدا ہے کہ تکبیر تو قیام کی حالت میں کہنا ہے، فرمائیں کہ رکوع قیام کے قریب ہے، سجدے کے بھی قریب ہے، قیام کے بھی قریب ہے، وہ قیام بھی ہے وہ سجدہ بھی ہے، وہ قیام بھی ہے وہ سجدہ بھی ہے۔ تو تمام مذاہب کی سابقہ امتوں میں شریعتوں کے اندر جو نمازیں تھیں ان تمام کے اندر رکوع نہیں تھا، اس کے اندر رکوع ہے۔ تو مطلب ہے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں تم داخل ہو جاؤ، ایمان لاؤ، سادے سیدھے، حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کہ آج جو گزرے ولا تلبسوا الحق، جان بوجھ کر انجان مت بنو، فساد والی کیفیت پیدا مت کرو، بلکہ مومن بن جاؤ، مومن بن کر نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں سے رکوع کرو، اور اسی کے اندر دوسرے یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ جماعت کی اہمیت ہے، دوسرے کہ شریعت میں نماز اصل میں جماعت کے ساتھ ہی ہے، بغیر جماعت کے یہ نقل ہے۔ نماز جو فرض ہوئی جماعت کے ساتھ ہی فرض ہوئی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر سے واپسی کے وقت پر جب نماز قضا ہوئی تھی، آپ کے ساتھ صحابہ کی جماعت بھی تھی، تو پھر وہاں سے نکل کر پھر قضا بھی کیے، تو پورے کے پورے قضا نماز بھی جماعت کے ساتھ کروائی، کیونکہ جماعت کے ساتھ چھٹی تھے ساری کی ساری جماعت۔ قانون اسلام، ہم اس کو اصول فقہ کہتے ہیں، اصول الفقہ اس نام سے کتابیں ہیں، باضابطہ تعلیم، ایک ایک سطر کی تعلیم ہوتی ہے، 20 مسائل ہیں، اور جتنے
مسلم مسائل کے پر فیصلے آتے ہیں تو جتنے ایڈوکیٹ ہیں چاہے مسلم ہو کہ نان مسلم ہو ان کو بھی اس مسئلے کے اندر اس کا حصہ پڑھنا پڑتا ہے. نہ ہو تو مسئلہ آنے کے پر اس مسئلے کے اوپر ان کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. اسٹڈی کر کے اس کو لے کر ہی مسئلے کو آگے پڑھنا پڑتا ہے. اس کے بغیر پڑھنے سے وہی کتاب ہے قانون اسلام اصول فقہ کے اندر. تو اس میں ایک ایک چیز کی بنیاد اصول طریقہ قانون قاعدہ بنا کر سارے مسائل بتلا دیے جاتے ہیں. تو اب اس کے اندر وقت پر نماز پڑھنا ادا، مثلا عصر کا وقت اب غروب سے پہلے تک ہے، وقت پر پڑھنا ادا، وقت نکل گیا تو قضا. لیکن وقت کے اوپر جماعت کے ساتھ اگر پڑھے تو ادا کامل اس کا نام قانون ہے. ادا کامل، جماعت کے ساتھ نہیں تنہا پڑھ رہا ہے تو ادا حاصل حصول کمی، قصور کمی. آپ کا قصور ہے یعنی آپ کی غلطی ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ کمی ہے، یہ مطلب ہوتا ہے قصور عربی کلام سے. تو اس کو کہتے ہیں تنہا پڑھ لی جائے تو اس کو کہتے ہیں ادا تو کیا نماز لیکن خاسر ہے، کمال سے خالی. میرا دونوں ادا ہے، وقت پہ پڑھ لیا تو ادا ہی ہے لیکن ادا کے اندر فرق ہے، ایک میں کمال ہے ایک میں کمال کی کمی. تو ورکعوا مع الراکعین کے ساتھ جماعت کے ساتھ کی نماز کی تاکید ہے. نابینا شخص صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے ذرہ دور ہے گھر، آ کر درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا آنا جانا کسی کے سہارے کے پر ہے، کوئی مل گیا تو آنا، نہیں تو آنا ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ 5 نمازوں میں 5 مرتبہ حاضری دینا. مجھے گھر پہ پڑھ لینے کی اجازت دیجیے. تو آپ نے اجازت دی. پھر لوٹنے لگے تو فرمائے ٹھہرو، کیا اذان کی آواز تمہارے گھر تک پہنچتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا ہاں آواز پہنچتی ہے. تو پھر نہیں، تم کو مسجد آ کر ہی پڑھنا پڑے گا. اب آج کل تو اذان ایک اذان 10-20 اذانوں کے ساتھ اسپیکر کے اندر اذان کے نہ پہنچنے کا سوال ہی نہیں. ہاں البتہ اذان کانوں تک تو پہنچ رہی، دل تک نہیں پہنچ رہی، بس اتنا فرق ہے. اگر دل تک پہنچ جائے تو الگ بات ہے. تو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، تو نماز کو قائم کرو. ہر شریعت میں نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا ذکر نہیں. وہ اداکاری سے کچھ اللہ تعالیٰ کو لینا دینا نہیں ہے. نماز کے اندر اس کے آداب کو ملحوظ رکھنا ہے، ادب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ. لہذا ورکعوا مع الراکعین کا ترجمہ مفسرین نے یہ بھی کیا ہے، ارے انتہائی خشوع و خضوع کا اظہار کرنے والوں کے ساتھ تم بھی خشوع و خضوع کا اظہار کرو. خضوع مانے جھکنا، یعنی دل سے جھکنا، اپنے بدن اپنے ظاہری اعضاء کے ساتھ بھی جھک کر اس کا اظہار کرنا. ایک انسان کسی دوسرے انسان کو سب سے زیادہ ادب بجا لانے کے لیے، یہ بات جگہ تو ہمارے حیدرآباد کے اندر بھی بہت ساری جگہ کے سلام کرنے کے لیے اپنے آپ کو آدھا جھکا دیتے ہیں، سلام کرتے ہیں. سلام کا حکم ہے، جھکنے کا کہاں سے حکم آیا؟ وہ جھکنے کے ذریعے سے، اپنے اعضاء کے ذریعے سے
اپنے بدن کے لحاظ کے ذریعے سے بھی، جیسا کہ میں نہ صرف میں دل سے بلکہ جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ بھی میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کی بڑائی کا معترف ہوں، میں حد درجہ آپ کی تعظیم عزت بجا لاتا ہوں، یہ مقصد ہے۔ اور وہ کہاں تک اتنا صحیح و غلط وہ مسئلہ نہیں، وہ مسائل الگ تھا۔ جو حقیقت جو ہے اس کا یہ ہے۔ تو یہاں بھی ورکعوا مع الراکعین کے اندر ترجمے میں تم جھکو جھکنے والوں کے ساتھ، یعنی ایمان لالو ایمان والوں کے ساتھ، پھر سارے عمل میں پورے طریقے میں زندگی میں اسی کے جیسا پورا عمل سے بھی ظاہر میں بھی لگ جاؤ۔ اتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا؟ جو مخالفت کرنے والے یہود، کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے علماء، عام آدمی کو کیا لینا دینا؟ نہیں ایسا کرنا ہے بھائی، اچھا یہ نہیں کرنا، اچھا نہیں کرنا، ایسا پھر کیسا کرنا، ایسا کرنا پھر کیسا کرنا، عام آدمی کا یہ اسی قسم کے بوجھ سے محفوظ ایک عام آدمی۔ ذمہ داری اہل علم کے اوپر ہوتی ہے، جاننے والوں کے اوپر۔ تو بہت سارے علماء یعنی احبار ان کے بعد عزیز و اقارب رشتے دار اسلام لا لیے، تو علماء انفرادی طور پر خصوصیت کے ساتھ اپنے متعلقین کو کہتے ہیں تم جو اسلام لا لیے صحیح کرے، اچھا کرے، نبی برحق ہے، دین حق ہے، سچ ہے، تم اس کے اوپر قائم رہو، باقی رہو، ہمارا چھوڑو، ہمارے کچھ اغراض نہیں، کچھ مسائل نہیں، ہم کو بنیاد مت بناؤ، تم جو کیے ہیں علم کی حق کی بات یہی ہے کہ وہ سچ ہے، یہ جو کہہ کر آپ خود دور رہنا تو قوت اتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ اچھی بات بتانا نہیں، وتنسون انفسکم، خود کو بھلا دیتے ہو۔ یہ پس منظر تھا، بیک گراؤنڈ تھا۔ اب اس کے ذریعے سے ہر چیز کے اندر، کسی بھی چیز کے اندر کسی کو، اب اہل علم نے یہاں تک کمال کیا، اسی متواقع آپ نے سنا ہوگا زبان زد ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت، عجیب اتفاق ہوتا ہے، بعض مرتبہ بعض کی زبان کی تاثیر ہوتی ہے، اس لیے بعض بچوں کو، بعض بزرگ آ جاتے ہیں تو گھر والے سے ان کو ایسا کرنے کے لیے کہی گیا نا، الگ چھوٹی بات ہے، یہ بچہ مانتا نہیں، اس کو سب ماننے کے واسطے نصیحت کیجیے نا، چھوٹا معصوم بچہ اس کو نصیحت کروانے کے لیے اس سے کبھی پیدا ہوتا ہے، فرق پڑتا ہے، زندگیاں گزرتی ہیں، ہزاروں لاکھوں تجربے۔ بچہ میٹھا کھانے کا شوقین، پوری دنیا قدیم زمانہ میٹھا مانے گڑ، ساری کتابیں محاورے گڑ کے ساتھ، اب گڑ کو چھپا دی۔ طبی اعتبار سے آج بھی یہ بات ظاہر میں رکھیں کہ پورے مہینے میں کم از کم اطباء کے بیان کے مطابق 100 گرام گڑ طبی آپ کے بدن میں داخل ہے۔ یہ شکر مضر، شکر صحت کے لیے مضر، ضرورت چل رہی ہے، ہم صحت بگاڑ کے ہی ہم مسجد سے زیادہ دواخانے میں بابت کرنا ہے ہماری شان ہے، وہ الگ بات ہے۔ گڑ مفید، اب پھر ہم عام شکر بھی، شکر 3 درجے کی چل رہی ہے، آخری درجے کی، 3rd درجے کی شکر سب اس سے بات کر رہے ہیں، فرسٹ اور سیکنڈ اس میں، چونکہ اس میں 4 آنے بچے ہوئے تو میری زندگی میں جسم میں رہا، تو ہم نمبر 1 کوالٹی کی لینا بھی نہیں چاہتے، جو پیسے زیادہ دے سکتے ہیں ادھر چلے جاتی ہے، ہر کوئی لیتا بھی نہیں ہے پیسہ۔ گڑ کے اندر مفید ہے صحت کے لیے۔ دوسری بات، سارے فن طب کے اندر
یہ شہد کا سبسٹیٹیوٹ ہے گڑ. جس فارمولے کے اندر شہد ڈالنا ہے اگر شہد نہ ملے گڑ ڈال دیجئے بالکل وہی کام کرے گا. خلقنا الزوجین، قرآن میں ہے کہ تقریباً ہر چیز کو ہم دو دو پیدا کیے جوڑ جوڑ میں. ہر چیز کا ایک ڈپلیکیٹ، جیسے انجیر کا ڈپلیکیٹ ہے گلر، پستے کا ڈپلیکیٹ ہے یہ لیتیم کی پلی. قریب بننے میں اس کا فرق رہے گا، تاثیر وہی رہے گی، وہی ایک الگ چیز ہے. تو جس چیز کے اندر بھی تمام چیزوں کے اندر تو شیخ عبد القادر جیلانی پر بچے کو لائے بتائے کہ بچے کو گڑ کھانے سے منع کرو. تو انہوں نے سن کر کہا بی 3 دن کے بعد آپ آؤ بچے کو لے. وہ چلے گئے، 3 دن کے بعد آئے. پھر آپ نے فرمایا بیٹے ماں کی سنو، گڑ کھانے کی ضد نہیں کرنا، جتنا دے اتنا ہی کھانا، پھر ضد نہیں کرنا. اب نصیحت، یہ نصیحت تو گھر کا ہر فرد بھی کرتے جا رہا. اب بچہ پوری طرح سمجھدار، باہوش و حواس، قبول بھی کرتے ہوئے ہاں کا اقرار کیا اور عمل بھی کیا. حلقے میں موجود حضرات نے جانے بعد پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ 3 دن لگ گئے آپ کو یہ نصیحت کرنے کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میاں روز کوئی دن ایسا نہیں جس دن میں گڑ نہیں کھاتا. جیسا آج کے اس میں ہم کہیں گے کوئی دن ایسا نہیں جس دن ہم شکر نہ کھاتے، چائے کی شکل میں کسی بھی شکل میں. کوئی دن ایسا نہیں جس دن میں گڑ نہ کھاتا ہوں. اب اس بچے کو نصیحت کر گڑ مت کھاؤ جبکہ میں خود کھاتا ہوں. میں کھاتا ہوں اس کو مت کھاؤ کہوں گا تو میری زبان کا اثر اس کے دل کی گہرائی تک پہنچے گا کیسے؟ اس لیے میں نے کیا کیا 3 دن تک اپنے اوپر بعمل ہو گیا. اب گڑ کھانا بند کرتے ہیں. یہ چائے وغیرہ کی جدید پیداوار ہے. مسالے ڈال کے اٹھاتے تھے، پانی پیتے تھے، جس کو کہوا وغیرہ اس کے اندر مختلف قسم کی چیزیں ہیں. پھر چائے بھی جس کو بغیر دودھ والی چائے کا تصور، اور اس میں بھی وہ لوگ مسالوں کے ساتھ یہ شکر برائے نام کا. لیکن آج کل کیا ہمارے زمانے کے لحاظ سے کئی چیزیں تبدیلیاں ہو گئی، زندگی کی تبدیلی. الغرض 3 دن کے بعد جب کہنے کے بعد بچہ بعمل بھی ہو گیا. ماں اپنے بچے کے حق میں سب سے زیادہ مخلص ہے، باپ اپنے بچے کے بارے میں سب سے زیادہ مخلص ہے. دعا کی قبولیت کے لیے اخلاص کا کمال ہی قبولیت کی سب سے بڑی علامت اور دلیل ہے. لیکن پھر بھی بعض اللہ والوں کی زبان سے بھی تاثیر کی منتقلی ہوتی ہے. تو اس میں بھی ان لوگوں کو ذکر کر دیا گیا کہ دیکھو تم تو دوسروں کو اچھا کہتے ہو، نیکی کا حکم دے رہے ہو، اور خود کو سب سے پہلے خود کو کرنا ہے، اور خود تم اپنے آپ کو بھلا دے رہے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور جبکہ تم کتاب یعنی تورات پڑھتے ہو، تورات کے اندر اس قسم کی حرکت کرنا برا ہے. بار بار کئی طریقے سے، جیسا اس قرآن کے اندر ایک ہی چیز کو کئی طریقوں سے پیش کیا گیا ہے. تورات کے اندر بھی، اور تم تورات پڑھتے ہو کیوں؟ تورات کے علماء تھے. افلا تعقلون، ارے زبان سے کرتے جا رہے، دل میں اتارنے کا سوچتے نہیں، کیا عقل سے کام نہیں لیتے تو. اب ایسا کرنے کی وجہ تم کی مال سے تعلق یعنی اغراض سے جڑے ہوئے تھی، اور تمہاری شان سے متعلق چیزیں رکاوٹ بنی تھی. مال اور شان، جس کو عزت ہو. آج تک گدی نشین تھی، اب گدی سے اترنا پڑے گا، گدی دوسرے کو دینا پڑے گا. اس جیسے مسائل اختلافات کے. تو بس تعینوا بالصبر، اگر یہی چیز ہے ارے اس کو برداشت کرو، تھوڑی تکلیف ہوگی نا، صبر سے مدد لو، اور پھر نماز سے مدد لو، نمازی بن جاؤ. اب یہ رکاوٹوں کے اوپر صبر کرو تو غیر قناعت والا سبق حاصل ہوگا، دنیا داری والا مقصد ختم ہوگا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اب یہ کہو گے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ایک دم اتنے بڑے درجے سے نیچے اتر کر آنا، اور پھر نماز میں لگ جانا، کرنا پڑنا.
تو وہاں کہ یقیناً یہ صبر کرنا اور نماز کا ہمیشہ پابندی سے جڑے رہنا یقیناً بہت مشقت والی چیز ہے، لیکن ان کے لیے نہیں جو خاشعین ہیں، خشوع و خضوع رکھنے والے، اپنے دل کو اللہ کے حکم کے تابع کر جانے والے،